السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا۔ محترم سامعین کرام، آج چند سالوں سے آئے دن اخبارات میں یہ خبریں پڑھنے اور سننے میں آ رہی ہیں کہ مسلمان بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے نکل گئی، بلکہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ آج کی مسلمان کی لڑکیاں کافروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ محترم سامعین کرام، آج کل یہ ساری خبریں اخبارات کی زینت بن رہی ہیں۔ ان خبروں سے مسلمان خصوصاً دیندار نوجوان گہرے قلق اور اضطراب کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے قومی غیرت رکھنے والے اخبارات میں اپنے رنج و الم، غم و غصہ کا اظہار کر رہے ہیں، تو کوئی ISS کے سازش کا نام دے رہا ہے، کوئی شادی بیاہ کے متعلق معاشرے میں غلط پائی جانے والی رسم و رواج کو اصل بیماری کا سبب بتلا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح اور مسلم ہیں، لیکن ISS کا ایجنٹ ان لڑکیوں تک پہنچا کہتے، ان لڑکیوں نے باغیانہ قدم اٹھایا کیوں اور ایسے رسم و رواج کو معاشرے میں وجوب کی حیثیت کیوں دی؟ محترم سامعین کرام، ضرورت ہے قوم کے غیور اور دانشور حضرات اصل سبب کو تلاش کریں، اصلی مجرم کو تلاش کریں۔ ISS کے بجائے حقیقی مجرم کون ہے اس کی نشاندہی کریں، اور لڑکیوں کے ایسے باغیانہ قدم اٹھانے پر کیا شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں اس کو واضح کریں تاکہ مرض کا صحیح علاج کیا جا سکے۔ میرے ناقص رائے میں اس بیماری کا اصل سبب گھر میں دینی ماحول کا فقدان ہے۔ آج ہمارے مسلمان بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے مسلمان ہونے کا معنی کیا ہے، ہم مسلمان کیوں ہیں، ہم میں اور کافروں کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اصلی مجرم کون؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلی مجرم کون ہے؟ اگر ہم اپنے عقل کو شانت کر کے اپنے من سے سوچیں تو ہمیں یہی جواب ملے گا کہ اصلی مجرم باپ ہے اور اس میں ماں کا کردار ہے۔ محترم سامعین کرام، کیونکہ والدین نے نہ آج گھر کا ماحول دینی رکھا، نہ اپنے اولاد کو دین سکھلایا، اور نہ ہی کافر اور مومن کے درمیان حقیقی فرق کو بتلایا۔ بس توجہ اسی طرف کہ میری بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، میری بیٹی اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھ لے اور اسے اچھی نوکری مل جائے، لیکن شاید ہی کبھی سوچا ہو کہ اس حالت میں کیا میری بیٹی مسلمان رہ پائے گی یا نہیں۔ انہیں یہ صبح و شام فکر رہتی ہے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میری بیٹی کا استاد، میرے بیٹی کا ٹیچر جو پڑھانے والا ہے وہ دیندار اور اچھے اخلاق کا مالک ہے یا نہیں۔ محترم سامعین کرام، آج کے والدین اپنی دی گئی اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ میرا ہر ماں باپ سے سوال ہے کہ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو، اپنے بیٹیوں کو دنیا میں پائے جانے والے امور سے آشنا کرائے اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا دھوکہ اور خیانت کچھ نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام، لہذا اگر باپ اپنے بیٹی کو، اپنے اولاد کو دین سے آشنا نہیں کراتا، انہیں حجاب کے احکام کو نہیں بتلاتا، عریانیت سے دور نہیں رکھتا، تو اولاد کے ساتھ بہت بڑا خائن ہے۔ اور اگر اس حالت میں لڑکی اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف باپ ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔